السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ کی ہر جائز دعا قبول فرمائے۔ اللہ آپ کو تمام دکھ تکالیف اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے اور کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ ویلکم ٹو مائی چینل نصیر سینٹر وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے نصیر سینٹر وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں، اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو ساتھ میں موجود لائک کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ بہت شکریہ دوستو، بڑھتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ میرا نام علی حمزہ ہے اور میرا تعلق پاکستان سے ہے۔ آپ نے کالے جادو کے بارے میں بہت سنا ہوگا، مگر آج میں آپ کو کالے جادو کی ایسی روداد سناؤں گا جو میرے خود کے ساتھ ہوئی۔ میں پہلے اس بات پر اتنا یقین نہیں کرتا تھا، مگر کہا جاتا ہے کہ جب تک واسطہ نہ پڑے تب تک پتہ نہیں چلتا۔ سو میں بھی زندگی کے اس خوفناک تجربے سے گزر چکا ہوں۔ اس وقت میری عمر 40 ایئرز کے قریب ہے۔ میں آپ کو اپنے ماضی میں لے چلتا ہوں، جہاں میں امریکہ نیو یارک میں ایک بہت اچھی جاب کر رہا تھا۔ اپنی اسٹڈی پریکٹس کے دوران میری ایک امریکن نژاد لڑکی تانیہ سے دوستی ہوئی، جو کافی اٹریکٹیو اور اسٹائلش تھی۔ وہ خود کبھی پاکستان نہیں گئی تھی، مگر اس کی فیملی بیک گراؤنڈ کراچی سے تھا، پر ساری فیملی USA میں رہتی تھی۔ میں باہر جا کر تھوڑا آزاد خیال ہو گیا تھا اور بغیر کسی لیگل رشتے کے تانیہ کے ساتھ لیونگ ریلیشن شپ میں آ گیا۔ ہماری دوستی اور بے تکلفی کی نوبت یہاں تک لے آئی کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میری ساری فیملی پاکستان سیالکوٹ سے بلانگ کرتی ہے، مگر میں اکیلا آج سے 15 سال پہلے USA آیا تھا اور پھر یہیں کا ہو کے رہ گیا۔ اینی ویز، ہم نے اپنے اس رشتے کو خوب انجوائے کیا، جس کا نام لیتے ہوئے اب مجھے شرمندگی ہوتی ہے۔ میں اس کے گھر بھی بے تکلف ہو کر جایا کرتا تھا۔ وہاں اس کی مدر اینڈ فادرز اینڈ سبلنگز مجھے ایسی نارمل ٹریٹ کرتے جیسے میں ان کی بیٹی کے ساتھ شادی کے رشتے میں ہوں۔ مطلب ان کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ تانیہ مجھے اچھی لگتی تھی، بہت زیادہ۔ میں اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ وہ انتہائی خوبصورت اور ماڈرن تھی، سو مجھے بھی اس سے محبت ہو گئی۔ مگر وہ مجھے جنونی اور پاگلوں کی طرح کب چاہنے لگی، مجھے کچھ خبر نہ ہوئی۔ وہ اکثر باتوں باتوں میں کہا کرتی تھی کہ مجھے تم سے عشق ہے، تم میرے نہیں تو کسی کے نہیں ہو سکتے۔ اس کی اس بات کو میں زیادہ سیریس نہیں لیتا تھا اور ہنس کر ٹاپک چینج کر دیتا تھا۔ خیر، وقت گزرتا گیا اور ہمارے ریلیشن شپ کو 7 ایئرز گزر گئے۔ وہ ایک اچھی بیوی بن سکتی تھی، مگر میرے گھر والے چونکہ پرانے خیالات کے تھے، سو میری امی میری شادی میری خالہ زاد سے کروانا چاہتی تھی۔ انہوں نے مجھے پاکستان بلایا اور میری اور زنابیہ کی منگنی کر دی، اور ٹھیک 1 مہینہ بعد شادی ہوئی۔ کیونکہ سب کچھ تو گھر والے پہلے ہی فکس کر بیٹھے تھے اور میں بھی ذہنی طور پر تیار تھا۔ میرے گھر میں بہت سے رشتے ٹوٹ جاتے اگر میں ایک تانیہ کے لیے سٹینڈ لے لیتا۔ سو امی کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی اور میں شادی کروا کر دوبارہ USA چلا گیا۔ میں نے 3 مہینے پاکستان رہنا تھا، مگر تانیہ نے مجھے کالز کر کر کے بہت پریشان کیا ہوا تھا کہ اگر تم 1 مہینہ بعد پاکستان سے USA نہ آئے تو میں تمہارے پیچھے امریکہ سے پاکستان آ جاؤں گی۔ میں اس وقت اس کو کچھ بتا بھی نہیں سکتا تھا، سو امی کو کہا کہ شادی کر لی ہے، میری جاب کا حرج ہو رہا ہے، اب مجھے USA جلدی جانے دے۔ ماں کی خواہش تو پوری ہو گئی اور میں تانیہ والے معاملے میں بری طرح پھنس گیا۔ خیر، امریکہ پہنچا تو تانیہ ایئرپورٹ پہ ہی تھی اور آتے ہی تماشا کرنے لگی، کیونکہ اس کو میری شادی کی خبر مل چکی تھی۔ بس وہاں سے میری زندگی نے رخ بدلا۔ میں نے اس کو سمجھایا 7 ایئرز از اے لانگ ٹائم، اب ہمیں آگے موو کر لینا چاہیے کہ شادی ہماری قسمت میں نہیں ہے۔ یہ سب جانتے ہوئے اس نے مجھ پر پہلی بار ہاتھ اٹھایا اور کہنے لگی، تم کبھی نہیں اپنی بیوی سے مل سکتے اور نہ وہ یہاں آئے گی نہ تم وہاں جاؤ گے۔ تب میں نے سچ میں اس کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور اپنی راہیں جدا کر لی، کیونکہ وہ میرے لیے خطرہ بنتی جا رہی تھی، اور وہ بھی USA جیسی کنٹری میں جہاں وومن امپاورمنٹ بہت زیادہ ہے۔ اب میں نے
کانٹیکٹ سارے ختم کر لیے، یہاں تک کہ اپنا نمبر بھی چینج کر لیا۔ ہارڈلی ایک ہفتہ گزرا ہوگا کہ میرے ساتھ کچھ عجیب چیزیں ہونے لگیں۔ جیسے ایک دن میں گھر پر بات کر رہا تھا تو اپنے پیچھے ایک روتے ہوئے بچے کی آواز سنی۔ پہلے تو سمجھا کہ امی کے گھر بات کر رہا ہوں تو امی کے گھر کوئی بچہ رو رہا ہوگا، وہاں سے آواز آئی ہوگی، مگر کال اچانک کٹ گئی اور آواز مسلسل ابھی بھی آ رہی تھی۔ میں اور میرا روم میٹ بس 2 ہی لوگ تھے جو رینٹ پر یہاں رہ رہے تھے۔ وہ نائٹ شفٹ پر گیا ہوا تھا۔ یہ ایک بڑا روم، اٹیچ باتھ اور چھوٹا سا کچن تھا۔ اچانک مجھے کسی نے بال سے ہٹ کیا، مگر نظر کوئی نہ آیا، جسٹ بال تھی۔ میں خوف زدہ تھا، مگر اتنے میں روم میٹ آیا اور نارمل ہو گیا سب۔ خیر وہ دن گزر گیا۔ نیکسٹ ڈے میرے کھانے پکانے کی ٹرن تھی، تو میں ہم دونوں کے لیے کھانا پکا کر فریج میں 2 دن کا کھانا رکھ گیا۔ گھر واپس آیا تو فریج سے باہر میرا کھانا پڑا ہوا تھا، وہ بھی گل سڑ چکا تھا۔ بہت گندی اسمیل آ رہی تھی کیونکہ اس میں کیڑے پڑ چکے تھے، جبکہ میرا روم میٹ ابھی بھی گھر نہیں آیا تھا۔ میں نے ہی آ کے ڈور ان لاک کیا تھا۔ کلیننگ کے بعد کچھ آرڈر کروایا، کھانا کھا کے سونے چلا گیا۔ میرا روم میٹ اندر آیا اور حسب عادت شاور لے کر لیٹ گیا۔ 10 منٹ بعد ہی مجھے زور زور سے خراٹے لینے کی آواز آئی، جبکہ میرا روم میٹ خراٹے نہیں لیتا تھا۔ آواز اتنی تیز اور خوفناک تھی کہ میں اٹھا کہ اس کو ہلاؤں کہ تجھے کب سے خراٹوں کی عادت پڑ گئی۔ بلینکٹ اتارا تو میرے پسینے چھوٹ گئے، کیونکہ میرے علاوہ کمرے میں کوئی اور موجود نہ تھا کہ اتنے میں موبائل پر وائس میسیج آیا میرے روم میٹ کا، جس کا نام بلال تھا۔ اس نے کہا کہ آج میں فرینڈ کی طرف سٹے کروں گا، آئی ایم ناٹ کمنگ۔ میں نے لائٹس آن کی، ایک بہت بڑا ہوا میں کپڑا اڑنے لگا، کوئی شبیہ بنا رہا تھا۔ اس کپڑے میں صرف ایک آنکھ چمک رہی تھی۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا اور وہیں بے ہوش ہو گیا۔ صبح میرے روم میٹ نے آ کر مجھے اٹھایا۔ میں نے اس سے کسی بھی بات کا ذکر نہیں کیا کہ وہ بھاگ جائے گا تو میں اکیلا کیسے رہوں گا۔ اب یہ عجیب و غریب حادثات میرے ساتھ ڈیلی بیسس پر بڑھنے لگے۔ میں نہانے جاتا تو واش روم کا ڈور ایسا لاکڈ ہو جاتا کہ توڑ توڑ کر تھک جاتا، نہ کھلتا۔ اپنے روم میٹ کو کال کرتا تو وہ آ کر باہر سے کھولتا تو ایسے اوپن ہوتا جیسے کبھی بند ہی نہیں ہوا تھا۔ دن بدن میری صحت خراب ہوتی گئی، میرے منہ کے اندر زخم پڑنے لگے اور مجھ سے کچھ کھایا نہ جائے۔ ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ سویئر انفیکشن ہوا ہے، اور ایک ہی رات میں میرے سر کے بال آدھے گر گئے۔ میں نے 10 دن خود کو دیکھا تو ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ آپ یقین کریں کہ شیشے کے آگے کھڑے ہو کر میں خود کو پہچان نہیں پا رہا تھا۔ مجھے خواب میں بھی جو گندی چیزیں ستاتیں وہ آنکھ کھلتی تو حقیقت میں میرے سامنے موجود ہوتی۔ جیسے خواب میں کالا ناگ دیکھا، آنکھ کھلی تو میں نے اپنے بستر پر واقعی کالا ناگ دیکھا اور میری آنکھوں کے سامنے اڑ کر کمرے کی کھڑکی سے باہر چلا گیا۔ میں اتنا ڈر گیا، گھر فون کیا، امی کو سب بتایا تو امی کہنے لگی تم نے اپنی بے قصور بیوی زنابیہ کو بھی سزا دی ہے۔ میں نے کہا میں کچھ سمجھا نہیں امی۔ امی نے کہا تم نے 10 دن سے اسے کال نہیں کی۔ مجھے اچانک یاد آیا کہ میرا رابطہ تو بالکل ہی نہیں ہے۔ زنابیہ 1 ہفتہ پہلے چھت سے کپڑے اتارنے گئی تھی، مغرب کا ٹائم تھا۔ کہتی ہے کہ کسی نے دھکا دیا اسے اپر پورشن سے، جبکہ اپر پورشن پر کوئی بھی نہ تھا۔ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک عورت نما چیز کھڑی تھی اور سخت غصے سے اسے دیکھ رہی تھی، جس کا جسم مرد جیسا اور شکل عورت جیسی تھی۔ خوفناک بلا تھی کہ کیا تھا کچھ نہیں پتا، اور زنابیہ کی ٹانگ بری طرح فریکچر ہو گئی ہے۔ یہ معاملات اتنے شدید بڑھ گئے میری طرف سے بھی اور پاکستان میرے گھر میں بھی، تو امی نے کہا کہ تم فوراً پاکستان آ جاؤ، مجھے معاملات ٹھیک نہیں لگ رہے، یہاں میرے پاس آؤ۔ میں نے بھی فیصلہ کیا کہ امی کی بات مان لیتا ہوں۔ فون بند کیا، صوفے سے اٹھا تو اتنی شدید کمر کے نچلے حصے میں درد ہوا کہ وہیں لیٹ گیا۔ ڈاکٹر کو چیک کروایا، اس نے کہا کہ مسئلہ آپ کی کمر میں نہیں ہے، بلکہ یہ کچھ اور معاملات لگ رہے ہیں، جیسے کہ سپر نیچرل تھنگس کا۔ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے جسم پر سرخ دانے بن گئے 1 گھنٹے کے اندر اندر، اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ ان سے خون رسنا شروع ہو گیا۔ مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی، مجھے کافی ویکنس ہو گئی تھی۔ وہ ڈاکٹر کرسچن تھا، بٹ
اس نے مجھے کہا کہ اپنے ریلیجن کے اکارڈنگ ہی اپنا اسپریچول علاج سٹارٹ کر دو، جلدی، جتنا جلدی ہو سکے۔ میں گھر آیا تو میرا روم میٹ مجھ سے کہنے لگا، بہت گھبرایا ہوا لگ رہا تھا، کہ میں کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ ہم جس جگہ رہ رہے ہیں وہاں عجیب معاملات ہیں، اور اب مجھے یقین ہو گیا ہے کیونکہ تمہارے جانے کے بعد میں نے تمہارے کمرے میں ایک عورت کو دیکھا جو شیطان کی پوجا کر رہی تھی، تمہاری چیزیں استعمال کر رہی تھی۔ اس نے مجھے غصے سے دیکھا اور کہا، گیٹ آؤٹ، دفع ہو جاؤ۔ وہ عورت بہت بھیانک تھی، میں اب یہاں ایک منٹ نہیں رہ سکتا، میں جا رہا ہوں۔ اس کے بعد بلال نے بیگ اٹھایا اور وہ نکل گیا۔ میرا شک اب یقین میں بدل گیا، یہ تانیہ تھی۔ میں اسی رات اسے ملنے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ مجھے دیکھ کر شیطانی ہنسی ہنسنے لگی اور بولی، مجھے یقین تھا تم آؤ گے، تم میرے غلام بن چکے ہو، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اتنے میں مجھے کال آتی ہے، ایک آدمی بولتا ہے کہ پاکستان واپس چلے جاؤ ورنہ مر جاؤ گے آج کی رات۔ مجھے حیرت اپنی موت کا سن کے نہیں ہوئی، بلکہ شاکڈ میں اس لیے تھا کہ جو آدمی میرے ساتھ فون پر بات کر رہا تھا وہ میں ہی تھا، مطلب میری آواز میں مجھے پیغام دیا گیا۔ میں نے تانیہ کی ماں کو بلایا، ساری بات بتائی کہ ان 2 ہفتوں میں میرا کیا حال ہو گیا ہے۔ اس کی ماں نے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، تانیہ نے ہی نہیں، ہم نے مل کر کیا ہے، میری بیٹی کو چھوڑ کے جانے کی سزا ہے یہ تمہارے لیے۔ جب میں نے اس کی ماں کی یہ بات سنی، میں الٹے قدموں واپس گھر آیا، پہلی اویلیبل فلائٹ لے کر پاکستان آ گیا۔ یہاں آتے ہی میری اتنی سخت حالت خراب ہو گئی کہ مجھے گھر کی بجائے اب ایک بزرگ کے پاس امی لے گئیں۔ میں اتنا کمزور ہو چکا تھا جیسے 100 سال کا بوڑھا آدمی ہو۔ وہ بزرگ کے آستانے پر جیسے ہی میں انٹر ہوا تو انہوں نے فوراً کہا، اس پر سخت کالا جادو کیا گیا ہے اور 13 شیطانی جن اس کے ساتھ باندھ دیے گئے ہیں جو اس کو ختم کر کے ہی جائیں گے۔ یہ جادو بہت سخت کیا گیا ہے، ہم سب بری طرح ڈر گئے۔ میں اگر کسی کو کچھ نہ بھی بتاتا تو ایٹ لیسٹ میری صحت اور شکل سے ضرور اندازہ ہو جاتا کہ میرے ساتھ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے۔ بزرگ نے میرا علاج سٹارٹ کرنا شروع کیا اور مجھ پر دم کیا اور مجھے کچھ وظیفے پڑھنے کے لیے دیے، جس میں مجھے 7 دستیاں پڑھنی تھیں 7 دن، اور ہر ٹائم میرے کمرے میں تلاوت کرنے کا کہا گیا تھا۔ میں گھر آیا تو میری حالت خراب تھی، آتے ہی بیڈ پر لیٹ گیا، نیند آ گئی، فلائٹ سے تھکا ہوا بھی تھا۔ جنابیہ کو میں نے خود کے پاس آنے سے روک دیا کیونکہ میری حالت ایسی تھی کہ میں چڑچڑا ہو گیا تھا، چیزیں اٹھا کر مارتا۔ مجھے ڈر تھا میری وجہ سے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے، جو پہلے ہی میری غلطیوں کی سزا بھگت رہی تھی۔ میں رات کو سو گیا تو میرے کمرے کی کھڑکی سے نوک کرنے کی آواز آئی۔ یہ کھڑکی باہر ٹیرس کو کھلتی تھی اور کوئی آدمی جو مسلسل دستک دے رہا تھا۔ وہ آدمی باہر کھڑا میرا نام لے کر دستک دے رہا تھا، دروازہ کھولو۔ میں پہلے تو ڈر گیا، مگر جب دروازہ کھولا تو دیکھ کے حیران رہ گیا کہ میرے سامنے آپ یقین نہیں کریں گے کہ میں خود ہی کھڑا ہوں، میرا ہم شکل، اور مجھے میری ہی آواز میں میرا نام لے کر پکارتا ہے، اور جیسے ہی میں پلک جھپکتا ہوں تو وہ غائب۔ اس کے بعد جسم میں درد محسوس ہوا مجھے، تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے منہ سے بالوں کا گچھا نکلا جو تقریباً 1 فٹ لمبا ہوگا۔ میں کمرے کی طرف بھاگا اور اپنے بیڈ پر آ کر گر گیا۔ نہ جانے خوف کے مارے کب آنکھ لگ گئی۔ صبح ہوئی تو قرآن پاک کی تلاوت سٹارٹ ہوئی اور بس میرا دم نکلنے لگا۔ میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ بند کرو اسے، میں مر جاؤں گا۔ ایسا لگا کہ میرے گلے کو کسی نے دبا دیا ہے، کبھی ایسا لگتا کہ کوئی میرے دل کو پکڑے ہوئے ہے۔ میری حالت اتنی زیادہ خراب ہوئی کہ میرے کان سے خون نکلنا سٹارٹ ہو گیا۔ میں بہت اذیت میں تھا، وہیں بے ہوش ہو گیا۔ اب ابو بزرگ کو گھر لے آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ میرے کمرے میں 7 تسمیاں ٹوٹی پڑی ہیں، دانہ دانہ الگ تھا اور وہ سبز رنگ کی تھی۔ سبز رنگ کیسے سیاہ رنگ میں بدل گیا مجھے کچھ نہیں پتا۔ میرے ساتھ وہی تھا کہ مرض بڑھتا گیا۔ جوں جوں دعا کی، بزرگ کہنے لگے کہ میرے پیر ہیں، ان کے پاس اس کو کسی بھی طرح فوراً صبح لے جائیں کیونکہ آپ کے گھر جنات کا سخت پہرا لگا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے اور جاتے ہوئے تاکید کر کے گئے کہ کچھ بھی ہو قرآن پاک کی تلاوت آپ نے اس کے پاس سے بند نہیں کرنی۔ دوسرا، 1 منٹ کے لیے بھی اس کو واش روم میں اکیلے نہیں جانے دینا۔ تیسرا،
اس کی بیوی سے اس کے فی الحال جسمانی تعلقات قائم نہیں کرنے دینا۔ چوتھا، انہوں نے کہا کہ روز گوشت صدقہ کریں، خواہ کے 2 بوٹیاں ہی صحیح، یہ سب کام ریگولر کرنے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ اسی رات میں نے خواب میں دیکھا، کیا دیکھتا ہوں کہ میں اپنے گھر کی چھت پر ہوں اور کچھ لوگ کالے لباس میں ماتم کر رہے ہیں اور کسی کی میت پڑی ہوئی ہے، قبر تیار ہے۔ تانیہ خواب میں اشارتاً کہتی ہے کہ میت کا آخری دیدار کر لو۔ جب میت کا میں منہ دیکھتا ہوں تو میری چیخ نکل جاتی ہے، کیونکہ وہ میری اپنی ہی میت تھی۔ اتنا رویا کہ آنکھ کھل گئی۔ صبح ہو چکی تھی۔ میں اپنے گھر کی چھت پر گیا تو وہاں پر سچ میں مٹی کی ڈھیری پڑی ہوئی تھی۔ میں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ امی ابو سے پوچھا کہ یہ مٹی چھت پر کہاں سے آئی ہے۔ وہ بھی حیران تھے۔ وہ کہنے لگے کہ ہمیں کچھ نہیں پتا۔ صبح ابو پیر صاحب کے پاس لے گئے۔ انہوں نے میرا باقاعدہ علاج شروع کیا، میرے گھر والوں کو بھی پڑھنے کے لیے دیا۔ میری حالت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ میں 80-90 سال کا بوڑھا آدمی خود کو محسوس کر رہا تھا۔ علاج کے دوران میں سخت ذہنی اور جسمانی اذیت سے گزرا۔ تقریباً 1 سال لگا مجھے اس کالے جادو کے اثر سے نکلتے، اور اس 1 سال مطلب 365 دن میں روزمرہ روز جیا۔ میری بیوی زنابیہ وہ بھی شدید بیمار تھی، میرے ساتھ اس کا بھی علاج ہوا۔ میری ایک غلطی نے سب کو سزا دی۔ وہ سب رشتے جو مجھ سے جڑے ہوئے تھے، میں نے بہت توبہ استغفار کی، رو رو کر اللہ سے معافی مانگی۔ میں زنابیہ کا بھی گناہ گار تھا۔ اس 1 سال نے میری زندگی بدل کے رکھ دی۔ میں نے دین کو پھر سمجھ کر اس پر عمل کرنا شروع کیا، صوم و صلات کا پابند ہوا۔ اب زنابیہ اور میرے 3 بچے ہیں الحمدللہ۔ مجھے کہیں سے پتہ چلا کہ میں امریکہ واپس نہیں گیا کبھی، مگر تانیہ نے خودکشی کر لی تھی۔ اب وہ اس دنیا میں نہیں تھی۔ اللہ اس کی مغفرت کرے، آمین۔ اس کی اس حالت کا کسی حد تک میں بھی ذمہ دار ہوں۔ میرا علاج تو مکمل ہو گیا ہے۔ اب کبھی کبھی میں آدھی رات کو ایک سفید سایہ اپنے ٹیرس میں دیکھتا ہوں۔ یہ میرے ساتھ ایک جن کو میری حفاظت کے لیے پیر صاحب نے مامور کیا ہوا ہے۔ کالے جادو نے میری زندگی بدل دی۔ یہ اتنا بھیانک لمحہ تھا کہ میں آج بھی یاد کرتا ہوں تو آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس کی وجہ سے مجھے نئی زندگی ملی ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ جو میرے ساتھ حادثہ ہوا، خدا نہ کرے وہ کبھی بھی کسی دشمن کے ساتھ بھی ہو۔ جتنی تکلیف سے میں گزرا ہوں، خدا نہ کرے کوئی اور گزرے۔ جی دوستو، کیسی لگی آپ کو سٹوری؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ناقابل فراموش اور خوفناک واقعہ رونما ہوا ہے اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر یا پھر ای میل ایڈریس پر اسے ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔